بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے، لیکن عمران خان اور جنرل آصف غفور جو کہ اس وقت حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، ان کے درمیان کیا معاملات چلتے رہے، اس حوالے سے ندیم افضل چند نے ایک نیا چند چڑھایا ہے اور ایک بڑی بات کہی ہے۔ میں نے وہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، جبکہ دوسری جانب اس وقت شہباز شریف پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ججز پر کس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس پر پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اور اس سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار سامنے آ چکا ہے۔ جبکہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ نون لیگ نے اعتراف جرم کیا ہے اور چودھری پرویز الہی نے ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے چودھری پرویز الہی نے، سب تکتے رہ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ ایک انٹرویو میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ دے چکی ہے اور اب 3 رکنی بینچ صرف عمل درآمد کروانے کا بینچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ ملک کے ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر کے اسے گھر بھیج سکتی ہے، اور یہ سراسر سیدھی توہین عدالت ہے۔ شہباز شریف کو یوسف رضا گیلانی کی طرح اپنے عہدے سے جانا پڑ سکتا ہے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے اشارہ دیا گیا کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ الیکشن میں تاخیر کے لیے ہر حربہ اپنایا جا رہا ہے۔ آئین میں واضح ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں۔ ایک طرف کاغذات جمع کروائے، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے۔ قانون سازی نمائندوں کا کام ہے، مگر دیکھنا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے، دیکھنا ہے قانون سازی ہو سکتی ہے یا آئینی ترمیم لانی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات پر قدغن لگانے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، اس کے اندر تو یہ چیز بہت واضح ہے کہ ایک آئینی ترمیم لانی تھی جو کہ 2/3 کے بغیر نہیں آ سکتی، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری جانب صدر نے اس نئی آئینی ترمیم سے متعلق آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، آزاد عدلیہ کے بغیر خود مختار جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ یعنی صدر مملکت یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون سازی سے نہیں، آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئینی ترمیم یہ کر نہیں سکتے۔ شاہ محمود قریشی کا بھی کہنا تھا کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ فرسٹ دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس آئین پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ فخر کرتی تھی، آج اسی آئین پر ضرب لگا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 2 چیزوں پر فخر کرتی تھی، ایک آئین اور دوسرا ایٹمی اثاثے۔ پیپلز پارٹی دونوں پر خاموش ہو چکی ہے۔ یہی فرق بھٹو اور زرداری کا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں پاکستان کے آئین کو، اس کی گولڈن جوبلی پر اس آئین کا باضابطہ طور پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب موجودہ سیاسی صورتحال کے حل کے لیے علماء کرام بھی میدان میں آئے ہیں اور سیاستدانوں اور اداروں کو بڑا اہم مشورہ دیا ہے۔ نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے موجودہ سیاسی صورتحال میں سیاستدانوں اور دیگر جتنے ادارے ہیں انہیں مل کر بیٹھ کر مسائل کے حل کا مشورہ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مفتی تقی عثمانی نے لکھا کہ اگر کسی گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اس وقت یہ بحث کی جائے گی کہ کس نے لگائی ہے، یا واحد راستہ یہ ہوگا کہ سب مل کر آگ کو بجھائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ موجودہ بحران کا حل یہی ہے کہ تمام جماعتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کی بجائے سر جوڑ کر ملک کو بچائیں۔ مفتی تقی عثمانی نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ پھر شیخ الحدیث نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے مسائل کا حل نکالنا فوج اور عدلیہ کا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کو دے۔
اب یہاں پر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل جائے گی اس سے کہ معاملات اس وقت افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے بہت سے سٹیک ہولڈرز میدان میں آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ طاقت کے ساتھ ہو رہی ہیں، کیونکہ صورتحال خطرناک ہے اور ہمارے ملک کا جمہوری نظام ختم ہو سکتا ہے۔ آئینی کرائسز ہیں، جوڈیشل کرائسز ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسز ہے، اکنامک کرائسز ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سیاستدانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پبلک میں جو ان کے لیے معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی اس سے پہلے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کم از کم کسی نے نہیں دیکھے۔ دوسری جانب اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے، اور حماد اظہر نے یہ بات بڑی کلیئرٹی سے ایک مرتبہ پھر کہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ریفرنس تھا، وہ ریفرنس جس طرح سے بھی دائر کیا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے وزیر قانون فروغ نسیم تھے، ان کی ضد تھی، اور وہ کہتے تھے کہ بہت اہم جگہ سے یہ پیغام آیا ہے، یہ سب کرنا ہے اور یہ کسی اور کے کہنے پر کیا گیا۔ لیکن یہ بہرحال پی ٹی آئی کی غلطی تھی اور خان صاحب نے تو اسے تسلیم بھی کیا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ اپنی غلطیوں کا مکمل طور پر اعتراف کر رہی ہے۔ اب ان کے جو کرمانی صاحب ہیں، سمارٹ ٹی وی کے پروگرام کے اندر وہ آئے اور بڑا واضح انداز میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جلد الیکشن میں نہ جا کر فاش غلطی کی ہے، اور اس سے بڑی غلطی ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی سیاست کے اوپر ہم نے ظلم کیا۔ اب ایک جانب ندیم افضل چند نے ایک نیا چند چڑھا دیا ہے جنرل آصف غفور کے حوالے سے، وہیں دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے پہیا الٹا گھما دیا ہے۔ فواد چودھری نے ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہانڈی میں ایک مسالہ ہوتا ہے تو وہ مسالہ جو ہے وہ پرویز الہی ہے۔ پرویز الہی جو ہیں وہ فیمس پولیٹکس نہیں کرتے، وہ پاور پولیٹکس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی کو خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں، اور رابطے ہوئے بھی ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سمیت تمام پرانے اتحادیوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے فارمر الائز تھے گورنمنٹ سے، ان کے ساتھ ہمارے رابطے جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایم کیو ایم میں یہ سوچ موجود ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ مزید چلنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب عمران خان کا ان تمام جماعتوں کو بلا کر لائحہ عمل جو ہے وہ جلد بتائیں گے۔ پی ڈی ایم غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت اعلامیہ میں سپریم کورٹ کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کر چکی ہے۔ الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا یہ آخری حربہ بھی ناکام کر دیں گے، یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کے مرکزی صدر پرویز الہی کا۔ ناظرین اکرام، اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے بہت سی باتیں اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں، اور اس میں اب کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ الزامات لگتے رہے۔ اب حاضر سروس جو ہیں جنرل آصف غفور، ان پر بھی الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ندیم افضل چند جو عمران خان کے معاون بھی رہے، انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اور ان کے انکشافات بلکہ میں پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب جب تک میں اس لیے نہیں اس کو سیریس لیتا کہ آخری دم تک وہ تو ایکسٹینشن ابھی جب اپوزیشن میں چلے گئے تو اس وقت بھی کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں، الیکشن آپ کروائیں، تو میرے خیال میں خان صاحب ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے تھے جنرل فیض کے اوپر، آصف غفور کے اوپر، یہ دو تین لوگ تھے جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے تھے، یا کچھ اور لوگ ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ تو اور انہیں کی پالیسیاں چلتی تھی، وہی خان صاحب کی آنکھ اور کان تھے۔ پولیٹیکل لوگ تھوڑے ہی تھے، ورکر تھوڑے ہی تھے، جو ایک گراس روٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں۔ اچھا، آپ کو کسی میٹنگ میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہو کہ بھائی جنرل فیض کا میسج آیا، اس نے یہ کہا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات؟ وہ تو فیض صاحب تو پارٹ آف پارٹی تھے نا، وہ پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھے، وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ تھے۔ اچھا، تو ان کا تو ہر معاملے میں دخل ہوتا تھا، وہ تو روزانہ تقریباً پی ایم چیمبر میں آتے تھے، یہ کوئی عام نارمل سوال۔ اچھا، یہ کوئی اتنی حیران پہلے تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں ٹی جی آئی کو ہاتھ لگائیں گے تو ایک دفعہ زلزلہ آئے گا، وہ تو عام روزانہ ملتے تھے تو میں کچھ نہیں ہوتا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ ندیم افضل چند کی گفتگو سنی۔ ویسے دیکھا جائے تو جنرل فیض کے حوالے سے کچھ نیا نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے جنرل آصف غفور کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہ ایک حاضر سروس جرنل بھی ہیں اور ان پر فوج کا موقف آنا چاہیے۔
انہوں نے جو 5th وار کے اوپر کام کیا ہے وہ یقیناً قابل دید ہے اور قوم ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد کرتی ہے۔ جب فیض حمید کو کھوڑے لائن اور بیچارہ کہا گیا تو اس وقت بھی فوج نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا، لیکن اب اس وقت جنرل آصف غفور اور عمران خان کا گٹھ جوڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو حاضر سروس جنرل کے اوپر اس طرح سے بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر یقیناً ڈی جی ISPR کی جانب سے کوئی نہ کوئی موقف سامنے آنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔